السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کچھ اہم باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کے کچھ قیمتی منٹس چاہیے ہوں گے۔ بغور سنیے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غیبی پاور سے ہمیں ایک خبر دی تھی۔ وہ خبر یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم قسطنطنیہ ضرور فتح کرو گے۔ یہ حدیث مسند امام احمد ابن حنبل کی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لشکر بھی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرمان کی وجہ سے ہر دور میں مسلمانوں کے سپہ سالار پوری کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح بھی قسطنطنیہ کو فتح کریں، لیکن قسمت نے یہ حصہ سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یعنی 857 ہجری مطابق 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا اور حضور کی اس بشارت کے مستحق ہو گئے۔ سلطان نے جب قسطنطنیہ فتح کر لیا تو فاتحانہ انداز میں قسطنطنیہ کے صدر دروازے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر وہ آیا صوفیہ جو اس وقت کا عیسائیوں کا مرکزی چرچ تھا، وہاں پر بھی آپ تشریف لے گئے۔ اس وقت آیا صوفیہ میں سارے عیسائی، جس میں پادری لوگ بھی شامل تھے، سب جمع تھے۔ آیا صوفیہ کی بات آ گئی ہے تو میں آیا صوفیہ کی تاریخ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ قسطنطین جو قسطنطنیہ کا پہلا بادشاہ تھا، اس نے 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا گرجا گھر یعنی ایک چرچ بنایا تھا۔ یہ چرچ اسی جگہ پر تھا جہاں پر آج آیا صوفیہ ہے۔ قسطنطین کے بعد یہ چرچ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تھا، جسے قسطنطین کے بیٹے نے دوبارہ بنوایا تھا۔ پھر 6 صدی عیسوی میں اس چرچ کے اندر آگ لگ گئی تھی اور یہ چرچ جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ جسٹنٹین نے اسی جگہ پر ایک پختہ چرچ بنانے کا ارادہ کیا، چنانچہ 532 سے لے کر 537 تک مکمل 5 سال کے عرصے میں یہ قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ آیا صوفیہ اتنا خوبصورت تھا کہ فن تعمیر میں اس کی مثالیں دی جانے لگی تھی۔ جب جسٹنٹین پہلی مرتبہ اس چرچ میں داخل ہوا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے مخاطب ہو کر تکبرانہ لہجے میں ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ سلیمان، میں تم سے آگے نکل گیا۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ تم نے بیت المقدس بنا کر وہ کمال نہیں کیا ہے جو میں نے آیا صوفیہ بنا کر دیا ہے۔ اس چرچ سے عیسائیوں کی عقیدت بڑی گہری تھی۔ اس کا پس منظر بھی سنتے چلیے۔ 6 صدی عیسوی میں عیسائی 2 فرقے میں بٹ گئے تھے، ایک مغربی اور ایک مشرقی۔ مغربی عیسائیوں کو کیتھولک کہا جاتا تھا، جن کا مرکزی چرچ اٹلی کے شہر روم میں تھا، جبکہ مشرقی عیسائیوں کو آرتھوڈوکس کہا جاتا تھا اور ان کا مرکزی چرچ یہی آیا صوفیہ تھا جو قسطنطنیہ میں واقع تھا۔ آرتھوڈوکس، جن کا مرکزی چرچ آیا صوفیہ تھا، انہوں نے آیا صوفیہ کے متعلق عجیب عقیدے گڑھ لیے تھے۔ انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ آیا صوفیہ یہ ایسا چرچ ہے جو عیسائیوں کے قبضے سے کبھی بھی نہیں نکل سکتا، اور جو بھی اس پر قبضہ کرنا چاہے گا وہ جیسے ہی قسطنطین ستون تک پہنچے گا، اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور اس وقت قسطنطین ستون کے پاس جو بھی بیٹھا ہوگا آیا صوفیہ اس کے حوالے کر دے گا۔ یہی سوچ کر تمام عیسائی آیا صوفیہ کے اندر امان چاہتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کب وہ فرشتہ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور کب ہم سلطان محمد فاتح سے چھٹکارا پاتے ہیں، یہ سوچ کر سارے عیسائی آیا صوفیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن سلطان محمد فاتح قسطنطین ستون ہی کیا، آیا صوفیہ کے اندر بھی داخل ہو گئے، اور جیسے ہی آیا صوفیہ کے اندر داخل ہوئے عیسائی مایوس ہو گئے، کیونکہ آسمان سے کوئی بھی فرشتہ نازل نہیں ہوا تھا، اور اب سارے عیسائی ڈرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں سلطان محمد فاتح ہمارے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے، کیا وہ ہمیں مار ڈالے گا یا ہماری جان بخش دے گا۔ سلطان محمد فاتح نے ان کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی۔
یعنی انہوں نے سارے عیسائیوں کو امان دے دی۔ اس وقت چونکہ وہاں پر کوئی بھی مسجد نہیں تھی اور مسلمانوں کو عبادت کرنے کے لیے مسجد درکار تھی، اس لیے سلطان محمد فاتح نے اپنی خاص جیب سے آیا صوفیہ کو خرید کر مسجد کے نام وقف کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح اگر چاہتے تو وہ یوں ہی اسے مسجد بنا سکتے تھے، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے یہ جنگ تلوار سے لڑ کر جیتی تھی، اور اس وقت کا یہ قانون تھا کہ جو بھی تلوار سے لڑ کر جنگ جیتتا تھا وہ جو چاہے اس ملک کے ساتھ کر سکتا تھا۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ سلطان محمد فاتح نے اپنی ذاتی رقم سے وہ چرچ خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دیا تھا۔ تب سے لے کر 1931 تک، یعنی مکمل 478 سال تک اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا اور ترکی میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی تھی، اور اس جمہوری حکومت کی لگام مغربی ممالک کے غلام مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے 1931 میں اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسجد آیا صوفیہ میں تالا لگا دیا تھا، اور پھر 1934 میں اسی مسجد آیا صوفیہ کو، جسے سلطان محمد فاتح نے وقف کیا تھا، ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ پچھلے 86 سالوں سے مسجد آیا صوفیہ میوزیم بنی رہی تھی، لیکن گزشتہ 10 جولائی 2020 میں ایک ایسی خبر آئی جس سے سبھی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈک مل گئی۔ وہ خبر کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ خبر یہ تھی کہ 10 جولائی 2020 کو ترکی کے اعلیٰ انتظامی عدالت یعنی کونسل آف اسٹیٹ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ سنایا کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے مسجد آیا صوفیہ کو جو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا یہ قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا اسے دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا جائے۔ 10 جولائی کو جیسے ہی اپنے صدارتی فرمان پر جناب رجب طیب اردوغان صاحب نے دستخط کیے، مغربی آقاؤں کی نیندیں اڑ گئیں، مغربی ممالک میں ایک بوچھال سا آ گیا، اور امریکہ سے لے کر روس، یونان سبھوں نے اپنی ناراضگی پیش کی کہ رجب طیب اردوغان نے ہمیں مایوس کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے کہا کہ رجب طیب اردوغان کو یعنی ترکی حکومت کو اس فیصلے سے پہلے مذاکرہ کر لینا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رجب طیب اردوغان صاحب نے اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی مغربی لوگ ہیں کہ جب اسپین میں سینکڑوں مسجد گرجا گھر میں تبدیل کی جا رہی تھی تب یہ چپی سادے بیٹھے ہوئے تھے، تب اخلاق کو تار تار نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ اب وہی مسجد جسے سلطان محمد فاتح نے وقف کیا تھا اسے دوبارہ وقف شدہ مان کر مسجد بنا دیا گیا ہے۔ مغربی ممالک کا سینہ جل کر کباب ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ شعر پڑھنے کا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ خیر، ان کی باتوں پر رجب طیب اردوغان صاحب نے کان نہ دھرتے ہوئے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ہم نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ سوچ کر نہیں لیا ہے کہ دوسرے کیا کہیں گے، بلکہ ہم نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس لیے یہ فیصلہ لے رہے ہیں کیونکہ ہماری عوام بھی یہ چاہتی ہے۔ اور سچ بھی یہی ہے کہ صرف ترکی کی عوام ہی نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا برسوں سے یہ چاہتی تھی کہ مسجد آیا صوفیہ کو پھر سے مسجد بنا دیا جائے۔ اس فیصلے سے اسلامی دنیا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور رجب طیب اردوغان صاحب ایک بار پھر ہیرو بن کر چمکے ہیں، اور سچ مانیے تو یہ ہیرو کہلانے کے حقدار بھی ہیں، کیونکہ آج مقدس زمینوں پر کچھ بادشاہ شرک کا اڈا بنا رہے ہیں، جبکہ یہ مرد مجاہد دشمنوں کے پنجے سے کھینچ کر ایک مسجد کو آباد کرنے جا رہا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوگی، جہاں سے اذان کی صدائیں بلند ہوگی۔ واضح رہے کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ہی یعنی 10 جولائی کو مسجد آیا صوفیہ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اور 24 جولائی سے مسجد آیا صوفیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے، یعنی مسلمان 24 جولائی سے ہمیشہ کے لیے اس مسجد میں عبادت کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مسلم
اور غیر مسلم کسی کے لیے بھی اس مسجد کے دروازے بند نہیں کریں گے۔ غیر مسلم نماز کے وقت کے علاوہ اس مسجد میں آ کر اس مسجد کی زیارت کر سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔